اپنے گھر میں روزانہ خود والد بڑا بھائی درس دے، 12ویں کا مہینہ کم از کم میرے گھر میں روز ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے کہ بچوں آ جاؤ، آج میں آپ کو نبی پاک کی زندگی کا پہلا سال بتاتا ہوں۔ 63 سال ہیں، اس کو سال وائز بڑا اچھا بیان کیا گیا ہے، آپ بیان کرتے جائیں، ایک ایک سنتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے۔ دوسری بات جو مجھے بتانی ہے، کیلکولیشن کیجئے ذرا، اعلان نبوت کے 6 سال کتنے افراد ہوئے؟ 40 ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 2 سنہ ہجری میں، اب ہجرت ہو گئی ہے، 2 سنہ ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا اعلان کو کتنے سال ہو گئے؟ نہیں، دیکھیں کوئی صاحب آنا چاہیے۔ 2 سنہ ہجری، آقا مدینے چلے گئے اور اب 2 سنہ ہجری ہے، 15 سال ہو گئے۔ 13 سال بعد ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے، 53 سال پورے ہو گئے نا، اور 2 سال۔ اعلان نبوت کے 15 سال بعد مسلمان کتنے تھے بدر کے میدان میں؟ 313۔ 15 سال کی کوشش، اور کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ اپروکسیمیٹلی 313۔ کچھ خواتین چلو مدینے میں تھیں، موٹا حساب کر لو 400، ٹھیک ہے۔ 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ مزید 6 سال کے اندر نبی پاک جو مدینے سے مکے آئے فتح مکہ کے وقت 10,000 کا لشکر ہے۔ 313 سے یہ کہاں تک پہنچ گیا قافلہ؟ 10,000۔ 8 سنہ ہجری، اور کمال دیکھو 9 سنہ ہجری میں حجۃ الوداع ہوتا ہے، اور عرفات کے خطبے میں 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں۔ لک ایٹ دا ملٹیپلیکیشن۔ شروع کی تکلیفیں ضرور تھیں، مگر پھر اللہ نے کیسا عروج دیا، اور یہ قرآن میں پہلے بشارت عطا فرماتی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج ایمان لائیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور آقا نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے عرفات کے میدان میں، اور آج دنیا میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں اربوں مسلمان ہیں، کروڑ مسلمان ہیں۔ مگر اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں، اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جتنے مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، کیسے مسلمان ہوئے میں اور آپ؟ ماں باپ مسلمان تھے، پیدا ہوتے ہی کان میں آواز اذان کی آئی، نام مسلمانوں والا مل گیا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی آنکھ کھلی، سمجھ آیا تو ابو کو مسجد میں جاتے دیکھا، ہم بھی مسجد میں چلے گئے، جمعے کی نماز میں چلے گئے، عید کی نماز میں چلے گئے، آہستہ آہستہ پتہ چل گیا اسلام کے بارے میں۔ واٹ ایزی ہے۔ میں بھی قسم سے یقین کریں میں یہ بیان کر رہا ہوں، میں 2-3 دن پہلے جب مکے میں تھا، مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہی کعبہ تھا، کتنا مارتے تھے مسلمانوں کو، اور آج ہم کیسے طواف کر رہے ہیں، آج کیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے تھے نا نبی پاک، یہ ابو جہل کمبخت زور زور سے چیختا تھا کہ میرا بھتیجا جو ہے، معاذ اللہ، ثم، مجھے الفاظ بھی نہیں آ رہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اتنا شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے تاکہ نبی پاک کے قرآن کی آواز لوگوں کے کان میں نہ جائے۔ ہم تلاوت سنتے ہیں، آج مائک پہ ہماری مسجد میں تراویح ہوتی ہے، شبینے ہوتے ہیں، کبھی یہ احسان سوچا آپ نے ہے دنیا میں غریب رہوں اور مجھے کوئی پیسے والا بنا دے؟ ایسا ہوا ہوگا آپ کی لائف میں، کسی نے آپ کی انگلی پکڑی ہوگی، کسی نے آپ کو قرضہ دیا ہوگا، سپورٹ کیا ہوگا، آج آپ کا کاروبار اچھا ہو گیا، آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ نہیں رکھتے تو احسان فراموش ہے نا، رکھتے ہیں کہ نہیں یار اس نے مجھے غربت میں ساتھ دیا تھا، اس نے کام پہ لگا دیا، اس نے نوکری دلا دی، اس نے قرضہ دیا، اچھی بات ہے، کوئی اچھا کرے اسے یاد رکھو۔ ہر مسلمان کو نبی پاک کے وہ دور کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت بلال کو جس طرح تپتی ریت میں مکے پر لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہو اللہ ایک نہیں ہے، مگر وہ تپتی ریت پر بھی لیٹ کر کہتے اللہ ایک ہے، احد احد کی صدائیں بلند کرتے۔ صحابہ کرام کی پیٹھیں جلا دی گئیں، کوئلوں پہ لٹایا گیا، مارا گیا، گلا گھونٹا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ سب خدا کی قسم میرے آقا اور آقا کے صدقے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اے پاکستان میں رہنے والوں جو گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہو، مگر کبھی تو یہ احسان مانو، کبھی تو ایمان کی قدر کرو کہ ایک وہ تھے جو مسلمان ہو کر روز مار کھاتے تھے، نماز پڑھنے پر مار کھاتے تھے۔ ہم نماز پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، مسجدوں میں لوگ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، اے سی لگ رہے ہیں مسجدوں میں، پنکھے لگ رہے ہیں، قالین لگ رہے ہیں، کولر لگ رہے ہیں، آؤ بھائی نماز پڑھو۔ وہ بیچارے نماز پڑھنے کو ترستے تھے کہ نماز پڑھیں گے تو مارے، چھپ چھپ کر گھر کے اندر نماز، قرآن کی تلاوت کرنے پر مار پڑتی تھی۔ مگر آج ہماری مسجدوں میں ایک مسجد میں کتنے قرآن پاک پڑھیں، مگر ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے ان صحابہ کو قیامت کے دن؟ میلاد کا مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں خوب آپ سیرت مصطفیٰ پر بات سنیں گے، بیان سنیں گے، نعرے لگائیں گے، نیازیں کریں گے، اچھی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو پر کب عمل کرو گے کہ اتنی مشکل سے دین پھیلا، اتنی تکلیفوں کے ساتھ اسلام پھیلا اور مجھے گھر بیٹھے ایمان ملا؟ کیسے؟ کس کا احسان ہے؟ کہ نبی پاک کا، صحابہ کا، پھر اولیاء کا۔
جو ہمارے پاک و ہند میں آئے، خواجہ غریب نواز کا احسان ہے، داتا گنج بخش کا احسان ہے. یہ بڑے بڑے اولیاء کرام، عبداللہ شاہ غازی یہ کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں. ایک اور مشورہ دوں، کبھی قبر آپ جاتے ہو نا مزارات پر، کچھ چیزیں ریئلائز بھی کیا کرو. صرف جانا آنا کیا سیکھ کر آئے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جس بھی مزار پہ جائیں دیکھیں ولادت کدھر کی ہے ان کی. 99% اولیاء کرام آپ کو اس جگہ کے نہیں ملیں گے جہاں ان کا مزار ہوگا. کہیں اور، کوئی غزنی کا رہنے والا، کوئی فارس کا رہنے والا، کوئی جناب عرب کا رہنے والا، کوئی کدھر سے، ایران سے. یہ دور دور سے کیوں آئے بھائی یہاں پر؟ واپس بھی نہیں جا سکے. اجمیر کے نہیں ہے خواجہ غریب نواز، پاک پتن کے نہیں ہے بابا فرید، لاہور کے نہیں ہے داتا گنج بخش، کراچی کے نہیں ہے عبداللہ شاہ غازی، دولہ شاہ سبزواری. یہ سب کہاں کہاں سے دور دور سے آئے، جائے ہی نہیں سکے. ادھر ہی رہ گئے، ادھر ہی انتقال ہوا، ادھر ہی مزار بن گیا. کیوں؟ اللہ کے دین کو پھیلایا. آج ہم کراچی میں بیٹھے ہیں مزے سے مسلمان. یار یہ اولیاء کا فیضان نہیں مانو گے، ان کا احسان نہیں مانو گے؟ اور اب اپنے اوپر ہم کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یار اتنی آسانی سے مسلمان، پھر بھی نماز نہ پڑھوں، پھر بھی قرآن نہ پڑھوں، پھر بھی میں دین کی کوئی خدمت نہ کروں، پھر بھی میری وجہ سے کوئی اسلام کو فائدہ نہ ہو. اپنے آپ سے پوچھیں. میں کوسچن چھوڑ کے آج جانا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے اسلام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ میری وجہ سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ نہیں بنا سکا. کتنے مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنایا؟ کتنے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لگا دیا؟ کس سنتوں سے دور لوگوں کو سنتوں کی طرف لے آیا؟ خود بھی اچھا مسلمان بننے کی کوشش کی، دوسروں کو بھی کہ یار اتنی آسانی سے تمہیں ایمان ملا، پھر تو قدر کر لو. وہ صحابہ کرام تو تڑپتے تھے عبادت کے لیے. ہم کہتے 3 دن قافلے میں چلو، کہتے ٹائم نہیں ہے. وہ اتنے بڑے قافلے میں آئے کہ واپس ہی نہیں جا سکے، ادھر ہی مزار بن گیا. کیوں؟ ہم تک اسلام پہنچانا تھا. غریب نواز کا احسان نہیں بھول سکتے ہم. 90 لاکھ غیر مسلمان کیے انہوں نے. تو یہ کہاں کا فیضان تھا؟ صحابہ کرام کی قربانی سمجھتے ہو آپ؟ صحابہ کرام کتنے تھے؟ ابھی میں نے بتایا حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش. جنت المکی میں کتنے ہیں؟ 10,000. کتنے کم و بیش اپروکسیمیٹلی؟ 1,14,000 کدھر گئے؟ ذرا سوچئے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. پڑھیں گے سیرت مصطفیٰ تو سمجھ آئے گی نا. 1,14,000 صحابہ کدھر چلے گئے؟ آج میں اور آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں اللہ بقی دے دینا، مدینے میں موت دینا، یہی دعا ہے نا. وہ مدینے میں رہتے تھے، مکے میں رہتے تھے، کیوں چلے گئے بھائی؟ کدھر ہیں ان کے مزار؟ جاؤ چائنا میں گوانزو میں سعد بن نبی وقاص کا مزار موجود ہے. کسی کا اجمیر میں، کسی کا بغداد میں، کسی کا شام میں. پوری دنیا میں پھیل گئے دین کا پیغام لے کر، کیونکہ نبی پاک نے حجت الوداع کے موقع پر ایک اعلان کیا تھا جس کا مضمون تھا جو حاضر ہیں وہ میری بات سن لیں اور جو نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچا دیں. صحابہ کرام لے کر نکل گئے نبی پاک کے پیغام کو. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور واپس ہی نہیں آئے. تو کیا یہ ایسے تھوڑی اسلام پھیلا ہے؟ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ریئلائز. اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اس کی حفاظت کی فکر کرو. اچھا پھر شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا یہی ہے کہ کسی طرح ان کا ایمان چھین لو. قدر تو ہے نہیں، فکر تو ہے نہیں. اب جس کی گاڑی اچھی سی کھڑی ہوتی ہے نیچے تو وہ پارکنگ میں بھی کھڑی کرتا ہے، کور بھی چڑھاتا ہے، ڈرائیور بھی ساتھ کہتا ہے بھائی خیال رکھنا بھائی، ایک شیشہ ہی 1,00,000 روپے کا، یہی چلا گیا تو نقصان ہوگا. مہنگا نیا موبائل لیا ہو، آج کل آئی فون سنا ہے نیا آیا ہوا ہے، کسی کے جیب میں ہوتا ہوگا بھی نا بھی تو اور تھوڑی دیر بعد چیک بھی کرتا ہوگا ہے کہ نہیں. ہے بھائی، ہے مہنگا موبائل ہے نا یار. میں موبائل کی فکر، گاڑی کی فکر، پیسوں کی فکر، سونے کی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی چیز ہے. ایمان کی فکر سب سے اہم قیمتی چیز ہے. کس کو فکر ہے؟ چلے آپ کہیں گے نہیں ہم کو فکر ہے، چلو مجھے بتا دو پچھلے ہفتے میں کتنی بار اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا. کاروبار کی تو دعا کی ہوگی آپ نے، ایمان کی تو دعا نہیں کی. فکر ہی نہیں ہے نا، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ایمان چھن بھی سکتا ہے. جی جناب، ایمان چھن سکتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کو اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. فکر کرو اس ایمان کی. خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. ساری دنیا کی دولت ہو اور ایمان نہ ہو تو دولت کس کام کی ہے؟ ایمان ہے تو سب کچھ ہے. جنت میں جائے گا ہی وہی جو مومن ہے. غیر مسلم تو اس کا تو عطا پتہ ہی نہیں ہے نا. پاسپورٹ کے بغیر تو کنٹری میں انٹری نہیں ہوتی نا. یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جو لے کر جائے گا. پاسپورٹ ہی نہیں ہوگا تو حج، عمرے، عبادتیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اگر ایمان نہیں ہوا تو. ایمان کی قدر یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کی جائے، گناہوں سے بچا جائے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں. پیارے آقا کی دعا ہے. اچھا مجھے بتائیں نبی پاک کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے نا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، آپ کے صدقے میں ہم مسلمان ہوئے ہیں. مگر نبی پاک کیا دعا فرماتے؟ یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ آقا دعا کرتے کیوں؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ ہم بھی دعا کریں نا. مگر کس کو ٹینشن ہے، کس کو فکر ہے؟ آج فلمی گانوں کے ذریعے ایسے ایسے گانے آ گئے، سنا ہے جس میں اللہ کا مذاق، جنت کا مذاق، پوجا کروں سجدہ کروں، پتہ نہیں کبھی صنم بنا دیتے ہیں، کبھی خدا بنا دیتے ہیں محبوب کو، اور گائے جا رہے ہیں نوجوان، بج رہے ہیں ہمارے گھر میں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے بھائی سن رہے ہیں، کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے. یہ سازش ہے کہ کفریہ کلمات والے گانے بنا دو. باقی کسر چھوڑ دی وہ کامیڈینز نے، کہ وہ کامیڈین چھوٹے چھوٹے خاکے بناتے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق. تماشا بنا ہوا ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے کسی کو. وہ خوب ہنس رہے ہیں، جنت کی دوزخ کی باتیں ہو رہی ہیں، فرشتوں کا مذاق ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا، اور لوگ سن رہے ہیں، مسلمان سن رہے ہیں. ارے اللہ کے بندوں، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے بات کہی تھی کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. تیری یہ اعلیٰ حضرت نے بہت اہم بات کی کہ چور اس وقت رکھوالے بن گئے. اسلام آپ کو لگیں گے اسلامک اسکالر ہیں. اب ایک اور، اچھا یہ تو ہو گیا فلموں گانوں کا، اب کچھ آ گئے ٹائی پینٹ والے مسلمان لیکچرار ہیں، قرآن کی الگ الگ تفسیر کرنے والے. ہم کہتے ہیں نا یہ سب کی سننی چاہیے. میں سنتا ہوں صرف بھائی، میں تو سب کی سنتا ہوں تاکہ کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے. اللہ کے بندوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کی سنتے ہو، سب کی تقریریں سنتے ہو، ارے یار دین کی تو بات کر رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، سن لینی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ کسی موچی کے پاس جاتے ہو یا بلڈر کے پاس جاتے ہو؟ موچی سے بنوا لیا کرو نا، بڑا اچھا جوتے بھی سیتا ہے، گھر بھی بنا دے گا. آپ کہیں گے یار اس کو جوتے سینا آتے ہیں، گھر بنانا تھوڑی آتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کبھی کسائی کے پاس بھی چلے جاؤ، پیٹ ویٹ تو کھولتا ہے گائے کا، آپ کا بھی کھول دے گا. تو یار وہ کسائی ہے یار، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اچھے بلڈر کے، کتنا اچھا گھر بنا ہوا ہے ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. کسی اچھے بلڈر نے بنایا ہوگا نا، کسی اچھے رینوویشن سے فرنیچر آپ نے بنایا ہوگا. ہر چیز میں ماہر چاہیے. دین سب سے سیکھ لینا ہے، ناچ گانے کرنے والا بھی دین سکھائے گا، اس سے سیکھ لو گے، اس کے لیے ماہر نہیں چاہیے. اللہ رسول کی بات سیکھنی ہے تو کسی صحیح عالم دین، مفتی سے، صحیح عالم دین سے، عاشق رسول سے سیکھو گے. کہ جو ٹی وی پہ آ کے بیان کرے گا اس کی سن لو گے، جس کا شارٹ کلپ آ گیا یہ بھی سن لیتا ہوں، یہ بھی سن لیتا ہوں. یہی تو ایمان کے ڈاکو ہیں کہ تمہیں اسلام کے لبادے میں آ کر تمہارا ایمان لے جائیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب سو رہا ہے جب تیری گٹھڑی اس نے تاکی ہوئی ہے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری متھی نرالی ہے. اب غفلت کی نیند میں سوئے، ایمان بچاؤ. اور ایمان بچانے کے لیے ایمانداروں کی صحبت رکھنی ہوگی، ایمان والوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، اور ایمان دوسروں تک پہنچانے کی خدمت کرنی پڑے گی. یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کا میں کہتا ہوں جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا. میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ ماحول نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، کیسے یہ سب باتیں پتہ چلتی، کیسے ایمان کی فکر ملتی. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبوں میں کام کر رہی ہے. ابھی ماشاءاللہ ابھی فیضان بسم اللہ مسجد ارمان تھا اس علاقے میں ایک مسجد کا. آپ دیکھیں اللہ پاک ہمارے ناصر بھائی اور طیب بھائی اور ان سب کو جزائے خیر دے، جو اور بھی بہت سارے بھائی ہیں جن کا میں نام نہیں لے پا رہا، لیکن میرے آنکھوں کے سامنے وہ سب چہرے ہیں. یہ جب سے مسجد بنی ہے ماشاءاللہ، اور جتنا خوبصورت اس کی آپ لوگ تعمیر کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی کاوش ہے دعوت اسلامی کی. سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے. آپ سوچیں ایئرلی 600 مساجد. جو سوشل میڈیا پہ تھوڑے ایکٹیو ہیں انہیں پتا ہوگا بھی 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں جرمنی میں چرچ خرید کر، غیر مسلموں کی عبادت کا خرید کر جو مسجد بنائی گئی ماشاءاللہ دھوم ہے وہاں پر. اب میں تھوڑے دنوں پہلے معلومات کی تو پتہ چلا جمعے میں مسجد ابھی سے فل ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی لوگوں کو پیاس تھی نا، تو عربی لوگ آ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. تو یہ ساری دنیا میں کام کرنا دعوت اسلامی کا، میڈیا کے ذریعے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم کا. بے حیائی، بدکاری، یہ کفریہ کلمات کدھر سے آ رہے ہیں؟ میڈیا سے آ رہے ہیں نا. اس میڈیا کے سامنے دعوت اسلامی مدنی چینل لے کر آئی، اردو میں لے کر آئی، انگلش میں لائے، بنگلہ زبان میں لائے. اب کہا کہ بچہ کارٹون، ویڈیو گیم پڑھ گیا ہمارا بچہ آئی پیڈ اور موبائل میں، بچاؤ ہمارے بچے کو. دعوت اسلامی نے کڈز مدنی چینل لانا شروع کر دیا. ان قریب اب بچوں کا مدنی چینل آ رہا ہے. یعنی کتنا بڑا کام دعوت اسلامی ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کر رہی ہے. مدارس، جامعات، دنیا بھر میں قافلے. پھر کیوں نہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں. ایمان کی قدر کیجئے، یہ ایمان گھر بیٹھے ملا ہے. آؤ اب اسلام کو پھیلانے، اسلام کی خدمت کے لیے آپ دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن جب نبی پاک
اور صحابہ کرام سے ملاقات ہو تو کچھ ہمارے پاس بھی پیش کرنے کے لیے ہو کہ حضور میں بھی تھوڑی سی زندگی میں اپنی ایک چراغ جلا کر آیا ہوں، اپنے حصے کا حضور میں نے بھی تھوڑا سا کام کیا ہے۔ دعوت اسلامی آپ سب کو موقع دیتی ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے وقت کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پکی سچی نیت، جتنے بھی بھائی ہیں پیچھے تک مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ آج کے بعد پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے انشاءاللہ۔ اتنی ساری باتیں سن کر بھی سب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کیسے ہوگا؟ اب بھی نمازیں قضا کریں گے یار، ہیں؟ اب قالین بچھے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، ہم نماز گھر میں بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھی بہترین سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہاں اس علاقے کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو فیضان جیلان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، ہر جمعرات کو۔ آج آپ بڑی تعداد میں آئے ہیں، میں مبارکباد دوں گا ہماری یہاں کی مشاورت کو، بڑی اچھی تیاری کی، گھر گھر جا کر دعوت دی، لیکن یہ ایک ہی بار آنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سب اسلامی بھائی اگر ہر جمعرات آئیں گے، ابھی تو ہم نے کہا نا کہ کچھ خدمت کرنی ہے اسلام کی، تو میں آپ کو خدمت کرنے کے طریقے بتاتا ہوں نا، کہ ہر جمعرات آپ وہاں فیضان جیلان آئیے اور اپنے ساتھ ایک دو کو لے کر آئیے، کوئی سنے گا بیان، نمازی ہو جائے گا، گناہ چھوڑ دے گا، یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، ویسے ہی ہم میمن لوگ ہیں، ہفتے کی رات جاگنے والے لوگ ہیں، تو آ جائے کرو یار ایک ہفتے میں ایک دو گھنٹے کے لیے، انشاءاللہ بہت کچھ، ایک تو اللہ کے ولی کا دیدار ہو جائے گا، دوسرا انشاءاللہ براہ راست وہاں سے کچھ برکتیں حاصل کر لیں گے۔ پھر اس کے علاوہ فیضان بسم اللہ مسجد میں مختلف ایونٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ کے علاقے میں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ، بہترین عالم دین امام ہیں آپ کے پاس مدنی چینل پر، یعنی عمران بھائی جو علامہ عمران صاحب آپ کے امام صاحب ہیں، یہ آپ کو شاید بہت سو کو نہیں پتا ہوگا کہ پورے مدنی چینل کے جتنے علماء ہیں نا، جس کو ہم نے چیکنگ کے لیے بٹھایا ہوا ہے، مفتشین کہتے ہیں ہم ان کو، یعنی مدنی چینل پر ہم نے ماشاءاللہ یہ دنیا کا واحد چینل ہے۔ چلیں ایک اور خوبصورت بات بتا دوں، ہمارا کوئی بھی پروگرام یہ علماء کی نظروں سے گزرے بغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اب جیسے میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، یہ ایسے ہی جا کے نہیں چل جائے گا، علماء مفتشین اس بیان کو چیک کریں گے، جہاں زبر زیر پیش کی غلطی ہے، کوئی میں نے غلطی کی اس کو کاٹ دیں گے، مجھے بتائیں گے کہ حضرت آپ نے غلطی کی ہے، آئندہ نہ کیجیے گا۔ ان تمام مفتشین کے ہیڈ ہمارے عمران مدنی بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ آپ کے علاقے میں امام صاحب ہیں، کتنے قابل ہوں گے آپ خود سمجھ لیں۔ تو ان کے پاس جایا کریں، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، ان کے درس ہوتے ہیں، فجر میں ماشاءاللہ یہ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، جمعے کا بیان ہے، تو اپنی اس مسجد کو بھی آباد کریں نا۔ یہ دین کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ جب آئیں گے تو یہ اور 50 کام شروع کر دیں گے، کورسز شروع کر دیں گے، اور بھی چیزیں کریں گے۔ ان کو سپورٹ کریں کہ یار ہمارے نوجوان ادھر ادھر جا رہے ہیں، کسی طرح ہم مسجد میں بیٹھ کر کوئی نئے پروجیکٹس لائیں، کوئی نئے جدت کے ساتھ کام کریں۔ دعوت اسلامی میں بہت فلیکسیبلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں بیسٹ الیکٹرانک ٹولز اور ماڈرن طریقے سے جو دین کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے، ایسی دوسری کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے۔ آن لائن ہم قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، سافٹ ویئرز ہم بنا رہے ہیں، آئی ٹی کے ذریعے کتنے دین کے کام ہو رہے ہیں، اپلیکیشنز کتنی بن رہی ہیں، یعنی وہ کون سا ٹول ہے جو دعوت اسلامی یوز نہیں کر رہی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ ان قریب اللہ نے چاہا تو ورچوئل یونیورسٹی شروع کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ، یہ ایک اور سنگ میل ہوگا، اس پر پلاننگ شروع ہو چکی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری فیضان بسم اللہ کو بھی آباد کریں گے، فیضان جیلان بھی جائیں گے، اور بالخصوص صاحب خانہ اور آپ سب سے آخری بات یہ بھی کر لیتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب فیضان مدینہ آپ کے آنے کی باری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیں گے نا انشاءاللہ فیضان مدینہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ابھی آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، ایک اعلان کر دیتا ہوں، 24 نومبر کو اگلا مہینہ ہم ہر سال کی طرح اس بار بھی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیلی تھون دعوت اسلامی کے مدرسوں اور جامعات کے لیے حفاظ، قاری صاحبان اور علماء جو بن رہے ہیں، یہ تقریباً دعوت اسلامی کا 2.5 ارب روپے کا سال کا خرچ ہے صرف مدرسوں اور جامعہ پر۔ ہمارے 2800 سے زیادہ مدرسے، 700 سے زیادہ دارالعلوم ہیں، اور ماشاءاللہ اس جمعرات کو عرس اعلیٰ حضرت پر 750 کے قریب علماء کرام کی دستار فضیلت ہو رہی ہے۔ سال میں 750 علماء دعوت اسلامی نے پروڈیوس کیے، اور اب تک 85,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ تو اس پورے ڈپارٹمنٹ کا خرچ تقریباً 2-2.5 ارب روپے ہے۔ ہر سال ہم ٹیلی تھون کرتے ہیں، 10,000 روپے کا یونٹ ہوگا۔ نومبر کے مہینے میں ہمارے امام صاحب اور یہاں کے ذمہ داران آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنی دعوت اسلامی کا اس ٹیلی تھون میں بھرپور ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ
اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ جو ہے کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا یعنی مرید بننا بھی ہے۔ اور غوث پاک کے مریدوں کی تو کیا شان ہے، میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ الحمدللہ امیر سنت غوث پاک کے مریدوں میں داخل کرواتے ہیں، اور ہمارے درمیان ہماری خوش نصیبی ہے کہ وکیل عطار عبدالحبیب بھائی موجود ہیں، یہ بھی سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل فرماتے ہیں۔ تو میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ ہمارے نگران نے بتایا کہ اپنی اپنی مسجدوں کے پروگرام سے فارغ ہو کر آپ نے 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ فیضان جیلان مسجد کے برابر میں قریب جو میدان ہے وہاں پر انشاءاللہ عظیم و شان اس پوری کابینہ کا اجتماع میلاد ہوگا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے لائیو انشاءاللہ وہاں مذاکرہ اور صبح بہارہ کا بھی سلسلہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں مالک، اے رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے رب کریم ہم میں جتنے ہاتھ اٹھے ہیں بیمار ہیں یا ہمارے گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جو جس پریشانی میں ہے آج اس کی وہ پریشانی دور کر دے، اے اللہ ہمارے دکھوں کو آسان کر دے، اے اللہ دنیا میں زوال نعمت سے بچا،
آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے رب کریم بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے دین متین کی کوئی ایسی خدمت لے لے جو ہماری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی نیت کی ہے مولا، آج تو اپنے کرم سے اس پر استقامت عطا فرما دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سچی پکی وابستگی عطا فرما اور خوب دعوت اسلامی کا کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق بھی عطا فرما۔ اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، صاحب خانہ کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ۔ یا اللہ ہمارے شبیر بھائی جنہوں نے یہ اجتماع سجایا، ان کے گھر بار کاروبار پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، جو ان کی مشکلیں پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے آسان فرما۔ پردے میں جو اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں اللہ ان کی بھی مشکلیں آسان فرما اور ان سے بھی اے اللہ دین کی خدمت لے، انہیں پردے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔